آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ کوثر کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 108 ہے۔ اس میں ایک رکوع 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و کمالات کے ذکر کا سلسلہ جو سورہ والضحیٰ سے شروع ہوا، والضحیٰ سے لے کر یہاں تک اور آگے بھی جاری ہیں، ان تمام جو صورتیں سورہ والضحیٰ سے لے کر یہاں تک، ان تمام درمیانی صورتوں میں مختلف عنوانوں سے اللہ رب العالمین نے ان انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا کہ جو اس نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پھر آپ کی امت پر آپ کے طفیل فرمائے ہیں۔ اس صورت میں ان تمام عنایات جو اللہ نے آپ کو یا آپ کی امت کو عطا فرمائی، اس کو الکوثر اس ایک کلمے کے اندر سمو کر رکھ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں الکوثر میں اللہ نے سمو کر دیا تاکہ چشم حق، تاکہ جو حق کی نظر سے دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے کہ حسن محمدی کے ایک ایک جلوے کو وہ حق کی نظر سے دیکھتے رہیں اور وہ سرشار ہوتے رہیں، اور اس پیکر جمیل کی رعنائیاں اور دل ربائیوں میں کھوئی رہے، اور دل اس حسن سرمدی کی دل نوازیوں پر قربان ہوتا رہے۔ وہ پیارے محبوب کی ایک ایک ادا جان پرور ہے، ان کا ایک ایک انداز روح افزا۔ زبان قدرت جب اپنے حبیب کی شان بیان کرتی ہے، وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو اسلوب جو ہے وہ بڑا ہی نرالا انداز کا اختیار کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا انا، کہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جمع کی ضمیر لائی گئی، کہ جس کا سیغہ جو ہے وہ کبھی کثرت پر، کبھی تعدد پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی عظمت و شان کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ یہاں یہی مقصد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو زمین و آسمان کے ہم خالق و مالک ہیں، ہم جو عروس کیتی کو سنوارنے اور نکھارنے والے ہیں، ہم یعنی اللہ اپنی طرف نسبت ہم کی کرتے ہوئے جمع کا صیغہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے جود و کرم کا وسیع دسترخوان ہر وقت بچھا ہوا ہے اور ہر ایک کے لیے صلاح عام ہے، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ جو چیز ہم نے آپ کو عطا فرمائے یا ہم آپ کو دے دیں تو فرمایا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز ہم عطا فرمائیں کوئی آپ سے اسے چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں تو الکوثر کی اتنی تفاصیل، جو اللفظ الکوثر کا جو لفظ ہے، اتنی مفسرین نے اس پر تفسیر اس پر کی ہے، اور اس کے لغوی تحقیق ہر لحاظ سے اس پر کی ہے، لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ کوثر سے بعض مفسرین نے کہا کہ جنت کی وہ نہر ہے
کہ جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے. یعنی یہ نہیں کہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، یہاں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیں تو حضور نے خود اس کوثر کے بارے میں کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے کہ جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے. یعنی اس کی مٹی جو ہے کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف اس کا پانی ہے. اس حوض کا نام ہے کہ جو میدان حشر میں ہوگا، کہ جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اپنی امت کے پیاسیوں کو، یعنی جو پیاسے ہوں گے قیامت کے دن، ان کو سیراب فرمائیں گے کہ جس کے کنارے پر، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو پیالے یعنی جس سے پانی حوض کوثر کا پیا جائے گا، فرمایا کہ وہ آب خورے اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں، تاکہ در حبیب پر آنے والا کسی پیاسے کو انتظار کی زحمت بھی نہ اٹھانا پڑے. یعنی یہ کوثر ہے. اور اس حوض کے بارے میں متواتر احادیث مبارکہ ہیں، اور علماء کرام نے یہاں تک اس بات کو لکھا ہے کہ اس کے چاروں کونے پر، یعنی حوض کوثر کے چاروں کونوں پر، فرمایا کہ خلفائے اربع یعنی حضرت ابو بکر صدیق ایک کونے پر سیدنا فاروق اعظم، ایک کونے پر عثمان غنی جن کا آج عرس مبارک ہے، ایک کونے پر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ یہ چاروں حضور کے اس حوض کوثر کے کونے پر ہوں گے. لیکن وہ شخص غور کر لے، علماء کہتے ہیں کہ ان چاروں ہستیوں میں سے اگر کسی ایک سے بھی اگر کسی کے دل میں بغض ہوگا تو اسے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پانی پینے کو نہیں ملے گا. اسی طرح کوثر سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے. یعنی انبیاء سابقین کو صحائف اور کتابیں وہ لے کر آئے، لیکن جو جامعیت اور ہدایت، اس کی تعلیمات جو قرآن میں ہیں، اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں. علوم و معارف کے جو خزانے اس صحیفہ رشد و ہدایت میں چھپے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں. اور انسانی زندگی کے فرمایا کہ ان گنت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مبین کا نور ضیا پاشیاں کر رہا ہے، وہ کسی بصیرت والے سے مخفی نہیں. اور بعض نے کہا اس سے مراد دین اسلام ہے، بعض نے کہا الکوثر سے مراد صحابہ کرام کی کثرت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جتنے صحابہ جو ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، کسی دوسرے نبی یا رسول کے صحابہ اتنے نہیں ہوئے. یعنی ان کے ماننے والے چند تعداد میں وہ نبی پر جو ایمان لائے. لیکن اس وقت حجت الوداع میں اگر دیکھیں، میدان عرفات میں جو آخری خطبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، 1,24,000 حضور کے صحابہ اس مجلس میں موجود تھے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہاں صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں. الکوثر سے یہاں مراد رفع ذکر بھی ہے. یعنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات کی بلندیاں اور پستیوں میں جس طرح اس نبی رحمت کے ذکر مبارک کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. فرمایا ایسے اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. یعنی قیامت تک آپ کی عظمتوں کے گیت جو ہیں وہ گائے جائیں گے اور آپ کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ الکوثر سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد حضور کا مبارک دل کا نور ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کوثر سے مراد حضور کے دل کا نور ہے کہ جس نے آپ کی اللہ تبارک و تعالی تک رہنمائی کی اور اللہ کے سوا ماں سوا سے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا. یعنی حضور کا جو تعلق جو ہے وہ اللہ سے اس طرح جڑ گیا. تو فرمایا اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد مقام محمود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو روز محشر میں جو عظمت مصطفیٰ کی جو شانیں دکھائی جائیں گی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک کی ساری امتوں کو دکھایا جائے گا، دیکھو یہ میرے حبیب کس شان والے ہیں، وہ مقام محمود بھی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں بیان کی گئی۔ اس کو اگر خلاصہ اس کو میں سمیٹوں تو اس طرح آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ ان تمام کا خلاصہ یہ بنے گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب، کہ بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق میں افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی نصیب کیا، نسب بھی آپ کا عالی، نبوت بھی آپ کو دی، کتاب بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر آپ کو غلبہ بھی دیا، فتوحات کی کثرت بھی آپ کو، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو عطا کی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ سب انا اعطیناک الکوثر۔ یہاں علماء کہتے ہیں 5 باتیں معلوم ہوئیں اس آیت کریمہ سے، غور کیجئے۔ نمبر 1، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کوثر عطا کر دی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ اللہ نے کوثر عطا کر دی، اس میں تمام چیزیں آ گئی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب پر یہ جو عطا کی ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، کہ جو شان محبوبیت کی صورت میں، اگر نبی ہونے کی صورت میں یا رسول ہونے کی صورت میں یہ عطا ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں اعطینا کا نہیں فرماتا، بلکہ اعطینا الرسول فرماتا کہ انا اعطینا الرسول، کہ ہم نے آپ کو رسول ہونے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا، نہ کہ اللہ نے یہ فرمایا اعطینا النبی، کہ آپ کو نبی ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، نہیں، بلکہ حضور کی ذات کی وجہ سے، جو حضور کی شان محبوبیت ہے، اس وجہ سے یہ۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ حضور کو یہ جو مقام، منصب جو اللہ نے شان، رفعت، بلندی دی، تو فرمایا کہ یہ کسی عبادت یا ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ عطا جو ہے وہ اللہ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا، عبادت کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، تو آپ جسے چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ آج بھی حضور کے در انور سے سب کچھ مل رہا ہے، اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ جو حضور نے فرمایا یہ اسی آیت کریمہ کی ایک تفسیر بھی ہے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حضور کی تعریف رب تعالی خود فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ پتہ چلا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک پوری نعت لکھی، اگر وہ آپ نعت پڑھیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اس میں وہ پوری شان جو ہے میرے آقا کس انداز سے اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں، وہ پوری شان اعلیٰ حضرت نے اس پوری صورت کی اس تفسیر کو اس میں بیان کر دیا۔ اور جب اللہ رب العالمین حضور کی تعریف فرمائے تو اعلیٰ حضرت اس بات پر بات کو ختم کر دیتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یعنی تجھ سے کب ممکن ہے کہ تو حضور کی تعریف کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے کہ جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں کہ جس نے آپ کو کوثر عطا فرما کر فرمایا کہ عزت و شرافت دی تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں
اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ اپنے رب کے لیے اس کے نام پر قربانی کریں۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک قول یہ بھی لکھا کہ یہاں جو نماز سے مراد نماز عید ہے، یعنی جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور اسی دن قربانی بھی ہوتی ہے، تو یہ اللہ نے وہاں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آخری آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرزند تھے حضرت قاسم، حضور کے دو بیٹے حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافروں میں سے وائل بن ایک وہ شخص تھا کہ جس کا نام عاص بن وائل شکی، یہ بدبخت تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ابتر کہا، یعنی حضرت قاسم کا جب وصال ہوا تو یہ کہنے لگا کہ یہ ابتر ہیں، یعنی حضور کو ابتر کہنے لگا۔ ابتر کا مطلب ہے یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ اب ان کی نسل ہی نہیں رہی اور ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جب اس نے حضور کی گستاخی کی، اللہ رب العالمین نے یہ پوری سورت اس لیے نازل کی تھی، سورہ کوثر، اور ان کافروں کا بالغ رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ۔ فرمایا کیونکہ آپ کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، آپ کی اولاد کی بھی کثرت ہوگی، آپ کی پیروی کرنے والوں سے بھی دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر قیامت تک بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر عالم، ہر واعظ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتا رہے گا، اور آخرت میں آپ کے لیے محبوب وہ کچھ ہے کہ جس کا کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جس کی یہ شان ہے، فرمایا وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت، دیکھیے یہ عاشق رسول اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے تمام مفسرین کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، عشق مصطفیٰ اسے کہتے ہیں۔ آپ کو کوٹ کوٹ کر ان کی تحریر میں نظر آئے گا، بس اس کو سمجھتے جائیے گا، سمجھانے کا وقت نہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ سنیے اعلیٰ حضرت اس کو مختصر تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، عاص بن وائل شکی نے جو صاحبزادہ یعنی حضور کے بیٹے سید المرسلین کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق جل وعلا نے انا اعطیناک الکوثر کہ بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری ذکر سے کیا نسبت، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ اولاد ہوگی تو حضور کا ذکر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر، تو فرمایا اس سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد ایسے گزرے کہ جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم و اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارا نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ اور فرمایا پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی کہ جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اور فرمایا اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال و بچے ہیں، یعنی یہ جو حضور کی امت جو ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سب حضور کی اولاد ہیں، یعنی یہ سب حضور کے ہی ہیں۔ فرمایا تم سا مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے، تم نہ ہوتے محبوب تو کچھ بھی نہ ہوتا، تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی، اسی لیے ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمہارے ابو البشر حضرت آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے ہیں، اب دیکھیں حضور کو یاد ابھی آئے نہیں میرے آقا،
لیکن حضرت آدم جن کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، لیکن سب سے پہلے نور حضور کا بنایا، لیکن پیدا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا۔ وہ فرمایا کہ ابو البشر تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ یعنی آدم علیہ السلام حضور کو یوں پکارتے تھے کہ اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر فرمایا آخرت میں تمہیں جو ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی عنایت بغایت تم پر مبذول ہو تو فرمایا تم ان اشقیاء کی، ان بدبختوں کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے، جن بیٹوں پر اسے ناز ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نے کمال کی تھی، یعنی یہ جو عاص بن وائل شقی بدبخت تھا اور اسے اپنے بیٹے ہونے پر بڑا ناز تھا، اب دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی کے بیٹوں کو حضور کا صحابی بنا دیا۔ یعنی باپ بدبخت ہوا، کافر ہوا، لیکن ان کے جو دو بیٹے تھے ان کا نام کا عمر و ہشام، یہ دونوں صحابی رسول بنے۔ تو اعلیٰ حضرت اب یہ بات کرتے ہیں کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمر و ہشام رضی اللہ عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا۔ اب یہ بات بھی بڑی زبردست حالت، یعنی بے نسل ہوتا تو نام نہ چلتا، لیکن فرمایا اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجہ بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ نفرت کے ساتھ، برائی کے ساتھ لیا جائے گا، اور یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہے۔ فرمایا روز قیامت ان کی گستاخیوں کی پوری سزا رب دے گا اور ان کو سزا ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ حضور کے گستاخ کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ محبوب کو کہا محبوب اس کا جواب آپ نہیں بلکہ میں دوں گا۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ ملے گا، جہاں جہاں جس گستاخ نے گستاخی کی اس کا جواب اللہ نے خود دیا۔ اس انا اعطیناک الکوثر میں بھی یہی جواب اس کو دیا گیا۔ یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، بندہ اس کو پڑھے تو حضور کی محبت، حضور کی عظمت اس کے دل میں اور بڑھتی چلی جائے گی کہ اللہ نے ہمیں کیسے آقا عطا فرمائے اور کیسی شان والے نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدر عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک سورہ کوثر کا ہم نے درس پاک سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو مولا کریم معاف فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ سورہ کوثر کی برکت سے یا اللہ ہمیں حضور کا عشق نصیب فرما، ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے تمام عشاق کا واسطہ ہمیں حضور کے مولا کریم عشق کی دولت عطا فرما، حضور کی محبت کی دولت عطا فرما۔ مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو ہر قسم کی گستاخی سے بچا، ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، ہمیں ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے، زوال نعمت سے بچا۔ سورہ کوثر کی برکت سے ہماری پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، خیر کی خیرات عطا فرما، خیر کی کثرت عطا فرما، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا۔ مولا کریم آج تک ہم نے زندگی میں جتنی دعائیں کہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔